سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ رمضان کا لفظ کیا ہے جی کیونکہ اس پہ اس لیے بات کرنا ضروری ہے کہ یہ لفظ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو رمضان کا نام اللہ نے دیا ہے. اچھا جی. کسی انسان نے نہیں دیا, قرآن پاک نے دیا ہے یہ نام کہ یہ شہر رمضان ہے, یہ رمضان کا مہینہ ہے. بے شک. تو رمز جو ہے نا عربی میں اس کے دو میننگ ہیں. ایک میننگ اس کا یہ ہے کہ جو گرمیوں کے بعد جب زمین جل جاتی ہے بالکل اور تمام ویجیٹیشن عرب میں ختم ہو جاتی تھی اور اس کے بعد جو بارش ہوتی تھی اور اس سے سارے پھر دوبارہ لہلہا اٹھتے تھے صحرا, نئی فصل اگتی, نئی فصل, نئی جنم, ایک نئی پرتو زندگی کو ملتا تھا, اس بارش کو رمز کہتے تھے. واہ ٹھیک ہے. اور دوسرا مطلب ہے جلنا. تو یہ دونوں جو ہیں یہ رمضان شہر رمضان پہ پورا اترتے ہیں کہ روزے کے ذریعے پورے سال میں جو کثافتیں, جو غلاظتیں جو انسان کی کو روحانی طور پر پراگندہ کر چکی ہوتی ہیں, آپ جب اس پروسیس سے گزرتے ہیں اور اس کے بعد ایک نئی زندگی, نئی بہار جو ہے نا جی وہ آپ کے اوپر آتی ہے. یہ رمضان کا بیسک تھیم یہ ہے کہ وہ جو بارش ہے جس سے نئی زندگی ملتی ہے. ہر سال اللہ تعالیٰ نے مومن کو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر یہ فضل احسان کیا کہ ہر سال ان کو یہ موقع دیا کہ آپ اپنی پچھلی کثافتیں غلاظتیں ساری صاف کر لیں اور ایک نئے سرے سے اپنی سول کو پیوریفائی کر کے دوبارہ سے شروع ہو جائیں. واہ واہ. یہ سب سے بڑے. اس کے بعد جلنے والا معنی اگر لے لیں تو جلنے میں دیکھیں جو بتایا بزرگان دین نے وہ یہ کہ روزہ جو ہے وہ تمام گناہوں کو جلا دیتا ہے. وہی بات وہی آ گئی کہ آپ کو دونوں میننگ جو ہے نا گرامر کے یا لنگوسٹک دونوں میننگ جو ہیں وہ اس کے اوپر پورے ہو گئے. سبحان اللہ. تو یہ رمضان یہ ہے اور یہ ہے. لیکن جو آپ نے بات کی ہے کہ رمضان میں جو سب سے بڑا واقعہ کیا رونما ہوا, تو رمضان ہی نہیں بلکہ کائنات کا سب سے بڑا واقعہ جو ہے نا جی وہ نزول قرآن ہے. سبحان اللہ. بے شک. اور نزول قرآن چونکہ رمضان میں ہوا اس لیے ہم اس کو رمضان کا سب سے بڑا واقعہ کہہ سکتے ہیں جی. لیکن در حقیقت کائنات میں وقوع پذیر ہونے والے واقعات میں سے سب سے بڑا جو واقعہ ہے نا وہ نزول قرآن ہے. ایون بگ بینگ سے بھی بڑا واقعہ ہے یہ. اور میں یہ صرف اس لیے آپ سے بات نہیں کر رہا کہ میں مسلمان ہوں اور میں کوئی جذباتی وابستگی رکھتا ہوں قرآن سے. یہ میں آپ کو لاجیکلی اور سائنٹیفکلی پروو کر کے دوں گا کہ یہ بگ بینگ سے بڑا واقعہ ہے. ٹھیک ہے. اور سننا چاہوں گا. بالکل. ایشو یہ ہے, مایوسی یہ ہے, یہاں دکھ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑا ہوا ہے. یہ ایک منٹ مجھے اس پہ دیں. ٹھیک ہے جی. وہ رسول جن کی شفاعت کے اوپر ہماری ساری زندگیاں منحصر ہیں, ہر مسلمان اس آس پہ جیتا ہے کہ اس کو اپنے رسول کی شفاعت نصیب ہوگی اور میرے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. وہ رسول آپ قرآن پڑھیں, قرآن میں اللہ کے ہاں گزارش کرے گا, شکایت کریں گے کہ اے باری تعالیٰ میری امت نے قرآن کو پس پشت ڈال دیا تھا. پس پشت ڈالنے سے کیا مراد ہے کہ ان کا قرآن ان کی فرسٹ پرائرٹی نہیں رہا تھا. لائف میں پرائرٹیز بہت ضروری ہوتی ہیں. تو قرآن اگر فرسٹ پرائرٹی نہیں ہے تو آپ وہاں چلے جائیں گے جن کی شکایت لگے گی. اب آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ جس نبی سے آپ نے شفاعت لینی ہے, جس کی وجہ سے آپ کی اگلی بلین ٹریلین سال کی زندگی جو ہے وہ خوشگوار ہونی ہے, وہ جب آپ کی شکایت لگا رہا ہوگا تو وہاں ہم کہاں کھڑے ہوں گے؟ اللہ ہمیں معاف فرمائے, ہم کہاں کھڑے ہوئیں گے؟ اس لیے قرآن 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 اپنی نسلوں کو, نوجوانوں کو گھروں میں, یقین کریں آپ اس کو پڑھیں, یہ آپ کو پنجابی میں کہتے ہیں جفا ڈال لے گا. یہ ایسی کتاب ہے یہ آپ کو جانے نہیں دے گی اور کہے گی بس بیٹھ جائے ادھر. اور صرف ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے آپ نے. دیکھیں پڑھنے کو کوالیفائی کرنا ہے نا. واٹ از پڑھنا؟ میں کئی دفعہ بات کرتا ہوں سمجھ کے پڑھنا. سمجھ کر پڑھنا. جب تک آپ سمجھتے نہیں وہ پڑھنے کو کوالیفائی نہیں, اسٹڈی کی ڈیفینیشن پہ پورا نہیں اترتا. ہاں جی, وہ تو پھر ریڈنگ آ گئی نا. ٹھیک. تو اس لیے قرآن پڑھنا جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے. اب یہ کس طرح قرآن جو ہے وہ کائنات, نزول قرآن کائنات کا سب سے بڑا واقعہ ہے. اس کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں نبوت کو سمجھنا پڑے گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم, کوئی کتاب جو ہے نا وہ غیر نبی پہ نازل نہیں ہوئی. بے شک. اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے ایک انسٹیٹیوشن قائم کیا ہے. جی ٹھیک ہے جی. کیوں قائم کیا گیا وہ انسٹیٹیوشن جو نبوت کا تھا؟ وہ اس لیے قائم کیا گیا کہ اللہ نے جب ایک ایسی تخلیق بنائی جو آزادانہ سوچ سکتی تھی, لبرل تھی,
ٹھیک ہے جی. اور اللہ نے اس کو یہ چوائس دی کہ اما شاکرن و اما کفورا, چاہے تو تم مجھے مان لو, چاہے میرا انکار کر دو. اللہ, ایسی کوئی مخلوق اور دنیا میں ایگزسٹ نہیں کرتی. جب اللہ نے یہ بنائی تو ایک اللہ کا برگزیدہ اس کا قریبی بندہ تھا, اس نے چیلنج کر دیا. ہاں جی, ٹھیک ہے جی. اس نے جب چیلنج کیا ہے نا, وہ چیلنج کے الفاظ آپ سورہ ہجر میں پڑھیں, وہ بڑے ہی انٹرسٹنگ بھی ہیں اور خطرناک بھی ہیں. اس نے سب سے پہلے تو اس نے گیم کی, اس نے اللہ سے کہا کہ مجھے قیامت تک مہلت دے دے, موت نہ دیں. اللہ اللہ, اس کو مہلت دے دی گئی. اس نے کہا اچھا اب تو نے مجھے مہلت دے دی ہے نا, اب یہ جو تیرا لاڈلا جو تو نے بنایا ہے نا, جس کو تو کہہ رہا ہے کہ میں خلافت ارضی عطا کروں گا اور جہاں جہاں ارض ہے وہاں وہاں خلیفہ بناؤں گا, میں اس کو تباہ و برباد کر کے چھوڑوں گا. اس کے آگے سے آؤں گا, اس کے پیچھے سے آؤں گا, اس کے آگے سے آؤں گا, اس کے اوپر سے نیچے دائیں بائیں, اور اس کو لفظ یوز کیا, اس کو اغوا کروں گا. اب آپ کڈنیپنگ آپ اپنے مائنڈ میں لے آئے نا کہ آپ اپنی منزل کی طرف جا رہے ہیں, آپ کو کسی نے کڈنیپ کر لیا اور کسی اور طرف لے گئے. دس ہے چیلنج کیا اللہ کو. اب اللہ چونکہ اس کو غیر مرئی قوتیں دے چکا تھا, ٹھیک ہے, وہ ٹرانسفارمر ہے, اپنی فیس چینج کر سکتا ہے, اپنی حیت چینج کر سکتا ہے, وہ گیشیس والیوم ہے, ٹھیک ہے نا. اس کے پاس یہ پاور ہے کہ وہ آپ کے گمان میں آ سکتا ہے. میرے پاس یہ پاور نہیں ہے میں آپ کے گمان میں آ سکوں, بالکل ایسے, لیکن اس کے پاس یہ ہے. پھر اس کے بعد ڈیٹا ہے پورا آپ کا. اتنے طاقتور دشمن کو فیس کرنے کے لیے انسان بالکل بے بس تھا اس کے سامنے, بالکل بے بس تھا. تو اللہ نے وہاں انسان کو حوصلہ دیا کہ میں تمہاری ہدایت کے لیے راستہ کھول کے رکھوں گا, بے شک, اور جہاں جہاں تمہیں خطرہ محسوس ہوگا تمہیں میں بچاؤں گا, لیکن شرط ایک ہے کہ تم نے میرے آگے جھکنا ہے اور مجھے ماننا ہے. ہم تو عبدالسلام صاحب اپنی روزانہ کی زندگی میں اتنے مصروف ہیں کہ اتنا بڑا دشمن ہمارے ساتھ ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں اس کا. اب آپ دیکھیں نا اس دشمن کی پاورز دیکھیں, اور وہ چیلنج کس کو کر کے آیا, رب کائنات کو. اللہ, ٹھیک ہے, اور اللہ نے کہا کہ میں تیری حفاظت کروں گا, اور اس کے لیے اس اللہ نے ایک انسٹیٹیوشن قائم کیا. اب اللہ نے جو اس کی پیاری لاڈلی مخلوق ہے نا انسان, اس کو اللہ نے بڑے سائنٹیفک انداز میں آگے بڑھایا. یہ پریمیٹیو سٹیج سے شروع ہوئی, اس کی زندگی تہذیب کی طرف بڑھتی چلی گئی, اور وہ ارتقاء جیسے جیسے انسانی ذہن کا ارتقاء ہوتا رہا نا, اس سے پہلے اس ارتقاء کی رہنما کے طور پر نبوت اترتی رہی. صحیح, ٹھیک ہے جی. اور وہ نبوت کیا تھی, وہ انسان کے ارتقاء کو اللہ سٹڈی کرتا تھا, اور اس سے آگے پھر جو ہے نا جی وہ جا کے تو وہ بتاتے تھے کہ انبیاء آ جاتے تھے, اور یعنی راہبر ہوتے تھے. بالکل, راہبر ون سٹیپ ایڈوانس ہوتا ہے. ہاں جی, ٹھیک ہے, بے شک. تو یہ نبوت چلتے 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 جو ہے نا جی, جب اپنے اوج کمال پہ پہنچ گئی, سبحان اللہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف نبوت ختم نہیں ہوئی, کمال پر پہنچ کے ختم ہوئی. اس میں بڑا تھن لائن ہے, اس کے بیچ میں کمال پہ پہنچ کے ختم ہوئی. وہ اس میں تھن لائن کیا ہے, تھن لائن یہ ہے کہ ہم آپ پروگرام کر رہے ہیں, ایک وقت آئے گا ہم کہیں گے ہمارا پروگرام ختم ہو گیا, ہم گھر چلے جائیں گے, کل آگے پھر شروع کر لیں گے. ایک دفعہ تو ختم ہو گیا, لیکن کمال پہ پہنچنے کا مطلب یہ ہے کہ اب اس میں کوئی ایڈیشن نہیں ہو سکتا. پرفیکشن پہ اوور کوئی ایڈیشن نہیں ہو سکتا. تو ختم نبوت نہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوئی, بلکہ اپنے اوج کمال پر پہنچ کے ختم ہوئی. سبحان اللہ, سبحان. ٹھیک ہے جی, یہ ختم نبوت کا یہ کنسیپٹ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ہوا اس طرح, اس لیے کہ جب اوج کمال پہ نبوت پہنچ گئی تو اب انسانی ذہن نے اس کے پیچھے پیچھے اپنے اوج کمال کی طرف جانا تھا. اس نبوت کے پیچھے پیچھے ارتقاء, اور اس کا سب سے بڑا سائنٹیفک پرنسپل یہ ہے کہ میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 571 عیسوی میں پیدا ہوئے, 610 کے قریب انہوں نے اپنے نبوت کا اعلان کیا. 610 سے پہلے کی تمام سائنسی نظریات جھوٹے ثابت ہو چکے ہیں. اچھا, ٹھیک ہے جی, میرا وقت ختم ہو رہا ہے. اگلے میں کل بات کریں گے ہم. 610 سے پہلے کے دنیا میں جتنے سائنٹیفک نظریات تھے آج وہ غلط ثابت ہو چکے ہیں. یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ میرے نبی کی وہ نبوت جو اپنے اوج کمال کو پہنچی, وہ انسانی ارتقاء کو لے کے پیچھے پیچھے چل رہی ہے.